ہجرت حبشہ اور مشرکین کی تلملاہٹ۔ اللہ کے لیے گھر بار چھوڑ کر دوسری جگہ بس جانے کا نام ہجرت ہے۔ جب عرب کی سرزمین مسلمانوں کے لیے تنگ ہو گئی، وہاں رہنا ان کے لیے دوبھر ہو گیا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلص ساتھیوں سے فرمایا، خدا کی زمین بہت وسیع ہے، اپنے لیے کوئی اور جگہ تلاش کرو، ہو سکتا ہے ظالموں سے نجات مل جائے اور تم آرام سے بسر کر سکو۔ ساتھیوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ ہی بتائیں ہم کہاں جائیں؟ آپ نے کہا، حبشہ چلے جاؤ، وہاں کا بادشاہ انصاف پسند ہے، کسی پر ظلم نہیں ہونے دیتا، لوگ وہاں سکھ چین سے رہتے ہیں۔ حبشہ افریقہ کا ایک مشہور ملک ہے، پہلے اس کا نام حبشہ تھا، اب اسے ایتھوپیا کہتے ہیں۔ یہ عرب سے بہت قریب ہے، دونوں کے درمیان بس ایک سمندر حائل ہے، اس سمندر کا نام ہے بحر احمر۔ وہاں کے بادشاہ کو نجاشی کہتے تھے۔ اس وقت جو نجاشی تھا وہ عیسائی مذہب کا پیرو تھا، نام اس کا اسہمہ تھا، رجب کا مہینہ تھا اور نبوت کا 5واں سال۔ اشارہ پاتے ہی بہت سے مسلمانوں نے حبشہ کا رخ کیا، دو دو چار چار کر کے انہوں نے عرب کو خیر بات کہا۔ حبشہ پہنچے تو اسہمہ نجاشی نے ہاتھوں ہاتھ لیا، اپنے یہاں بڑی عزت سے بسایا، ہر طرح کا آرام بہم پہنچایا۔ قریش کو خبر ہوئی تو بہت بے چین ہوئے، جیسے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ایسا کیوں تھا؟ مسلمانوں نے ان کا کیا بگاڑا تھا؟ بیچاروں نے اپنا گھر بار ہی تو چھوڑا تھا، ان کے جانے سے قریش کو سکون بھی تو مل گیا تھا۔ بات یہ تھی کہ قریش ڈرتے تھے، وہ سوچتے تھے کہیں باہر سے انہیں مدد مل گئی تو کیا بنے گا، تب تو ہم بے بس ہو جائیں گے اور ان کے لیے میدان بالکل صاف ہو جائے گا، پھر تو ان کی آواز ہر طرف گونج اٹھے گی، جدھر دیکھو اسلام کا ہی بول بالا ہوگا اور بتوں کے لیے قیامت آ جائے گی۔ مشرکین کا وفد نجاشی کے دربار میں فوراً انہوں نے شاہ حبشہ کے پاس 2 سفیر بھیجے، ایک ابو ربیہ کا بیٹا عبداللہ تھا، دوسرا آس کا بیٹا عمرو۔ یہ لوگ گئے تاکہ بادشاہ کے کان بھریں اور مسلمانوں کو پکڑ کر پھر اپنے یہاں لے آئیں۔ بادشاہ کو لبھانے کے لیے قیمتی تحفے بھی لے گئے۔ حبشہ پہنچے تو پہلے درباری پادریوں سے ملے، دونوں کی اسکیم تھی پہلے انہی کو ہموار کیا جائے، اس غرض سے انہیں بھی کچھ تحفے تحائف دیے، پھر وہ دونوں بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، بڑی نیاز مندی سے تحفے پیش کیے اور عرض کیے، بادشاہ سلامت، ہمارے یہاں سے کچھ مجرم بھاگے ہیں، انہوں نے حضور والا کے یہاں پناہ لی ہے، انہوں نے قومی دین سے بغاوت کی ہے، حضور والا کا بھی دین نہیں اپنایا ہے، ایک نیا ہی دین لے کر اٹھے ہیں، اس کو نہ ہم جانتے ہیں نہ حضور والا، گھر گھرانے والے ان سے عاجز آ چکے ہیں، انہیں لینے کے لیے انہوں نے ہمیں بھیجا ہے، وہ ان کی رگ رگ سے واقف ہیں، ان کے عزائم کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ پادریوں نے تائید کی، پرزور انداز میں بولے، جہاں پناہ یہ لوگ سچ کہتے ہیں، واقعی کچھ مجرم یہاں گھس آئے ہیں، انہیں ضرور ان کے حوالے کر دیا جائے۔ لیکن نجاشی نے انکار کیا، نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، جن لوگوں نے ہمارے یہاں پناہ لی ہے، ہمارے پاس رہنا پسند کیا ہے، انہیں اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع ملنا چاہیے، ورنہ ناانصافی ہوگی۔ وہ لوگ ہیں کہاں؟ میں ان کی بھی باتیں سنوں گا، وہ جہاں کہیں بھی ہو حاضر کیے جائیں۔ یہی چیز تھی جس سے سفیر سب سے زیادہ گھبرا رہے تھے۔ حضرت جعفر کی پر اثر تقریر اور نجاشی کا تاثر۔ مسلمان حاضر کیے گئے، بادشاہ نے سوال کیا، سنا ہے تم لوگوں نے اپنا قومی دین چھوڑ دیا ہے، میرا دین بھی نہیں اپنایا ہے، اور جو دوسرے دین ہیں ان سب سے بھی بیزار ہو، تو کیا کوئی نیا دین لے کر اٹھے ہو؟ آخر وہ کیسا دین ہے؟ معاملے کی وضاحت کرو۔ ابو طالب کے بیٹے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے، انہوں نے اپنی اور سب کی ترجمانی کی۔ اے بادشاہ، ہم لوگ جاہل تھے، بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاری کرتے تھے، پڑوسیوں کو ستاتے تھے، آپس میں جھگڑتے تھے، طاقتور کمزوروں کو چوستے تھے۔ اللہ نے ہم پہ رحم کیا، اس نے ہم میں ایک رسول بھیجا، اس رسول پر ایک کتاب بھی نازل کی، ہم اس رسول کے خاندان کو اچھی طرح جانتے تھے، اس کی سچائی اور پاک بازی سے واقف تھے، اس نے ہمیں سچے دین کی دعوت دی، اس نے کہا ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، بے جان مورتیوں کو پوجنا چھوڑ دیں، سچ بولیں، ایماندار بنیں، صلہ رحمی کریں، پڑوسیوں کو آرام پہنچائیں، ظلم سے باز آئیں، بدکاری چھوڑ دیں،
یتیموں کا مال نہ کھائیں، شریف عورتوں پر تہمت نہ لگائیں، نماز پڑھیں اور خیرات دیں۔ ہم نے اس رسول کو سچا جانا، اس پر ایمان لے آئے۔ اللہ کی طرف سے اس نے جو کچھ بتایا جان و دل سے تسلیم کر لیا۔ بس یہی وہ جرم ہے جس پر قوم ناراض ہو گئی، ہم کو بے دردی سے ستانے لگی کہ اس دین سے ہم پھر جائیں اور پھر غلط راہوں میں بھٹکتے پھریں۔ جب ہم تنگ آ گئے، وہاں سانس لینا دوبھر ہو گیا، تو ہم نے آپ کے ملک میں پناہ لی کہ شاید یہاں چین نصیب ہو جائے، ظلم و ستم کا سایہ سر سے ٹل جائے۔ نجاشی نے کہا، اس پر جو کلام اترا ہے میں بھی سننا چاہتا ہوں، تمہارے پاس کچھ ہو تو سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کی آیتیں سنائیں۔ نجاشی پر بہت اثر ہوا، اس پر رقت طاری ہو گئی اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو ابل پڑے۔ وہ اتنا رویا کہ داڑھی بھیگ گئی۔ جتنے پادری تھے ان سب کا بھی دل پگھل کر رہ گیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ روتے روتے ان کی بھی داڑیاں اور صحیفے تر ہو گئے۔ آیتیں سن کر نجاشی نے کہا، خدا کی قسم، یہ اور عیسیٰ کا کلام دونوں ایک ہی چشمے سے نکلی ہوئی دو نہریں ہیں، یہ ایک ہی چراغ کے دو پرتوں ہیں۔ اس نے قریش کے سفیروں سے کہا، واپس جاؤ، باخدا اب یہ لوگ تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے۔ اس طرح اس کو مسلمانوں سے خاص ہمدردی ہو گئی۔ انہیں ظالم دشمنوں کے حوالے کرنا اس نے گوارا نہ کیا۔ اس نے قریش کے قیمتی تحفوں کو یہ کہتے ہوئے نفرت و حقارت سے ٹکرا دیا، اگر تم لوگ مجھے ایک پہاڑ کے برابر بھی سونا دو تب بھی ان لوگوں کو تم لوگوں کے حوالے نہیں کر سکتے۔ سفیروں نے اسے بہت ورغلایا، لیکن اس نے ان کی ایک نہ سنی اور وہ دونوں اپنا سا منہ لیے واپس آئے۔ مسلمان حبشہ میں آرام و اطمینان سے رہتے رہے۔ ایک شیطانی کانفرنس۔ یہ سوچ سوچ کر مشرک تڑپ تڑپ اٹھتے کہ مسلمان زور پکڑتے جا رہے ہیں، اسلام کے لیے راہیں کھلتی جا رہی ہیں۔ ایک دن وہ اکٹھا ہوئے، آپس میں ایک کانفرنس کی۔ مغیرہ کا بیٹا ولید صدر بنا۔ یہ بہت بوڑھا تھا، پوری قوم میں ہر دل عزیز تھا۔ کانفرنس میں محمد کی بات چھڑ گئی۔ ولید نے کہا، حج کے دن قریب آ گئے، باہر سے اب وفد آئیں گے، محمد کا تو چرچا ہے ہی، اس کے بارے میں تحقیق کریں گے۔ آپس میں ایک بات طے کر لو اور سب لوگ مل کر وہی بات کہو۔ دیکھو، ایک دوسرے کی الٹی مت کہنا، ورنہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ تم جھوٹے ہو، پھر سارا کھیل بگڑ جائے گا۔ قریش نے کہا، عبد الشمس کے باپ، پھر ہمیں کوئی ایک بات بتا دیجئے، ہم سب وہی کہیں گے۔ ولید نے کہا، نہیں، پہلے تم بتاؤ، تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ قریش بولے، ہم کہیں گے محمد کاہن ہے۔ ولید نے کہا، نہیں، خدا کی قسم وہ کاہن نہیں ہے، ہم نے بہت سارے کاہن دیکھے ہیں، کاہنوں کے بہت کلام سنے ہیں، کاہنوں کے گیت اور ان کے کلام دوسرے ہی رنگ کے ہوتے ہیں۔ قریش بولے، تو ہم کہیں گے وہ مجنوں ہیں۔ ولید نے کہا، نہیں، وہ مجنوں نہیں ہے، ہم نے جنون کو خوب دیکھا پہچانا ہے، اس کے اندر ایک علامت بھی نہیں ہے، مجنونوں کسی کوئی کیفیت نہیں۔ قریش بولے، تو ہم کہیں گے وہ شاعر ہے۔ ولید بولا، وہ شاعر بھی نہیں، ہم نے زمین شعر کی خوب خاک چھانی ہے، ساری بحروں سے اچھی طرح واقف ہیں، اس کا کلام شعر نہیں ہو سکتا۔ قریش بولے، تو ہم کہیں گے وہ جادوگر ہیں۔ ولید بولا، وہ جادوگر بھی نہیں، ہم نے بہترین جادوگر دیکھے ہیں، جادو کے 20 کرتب دیکھے ہیں، یہ جادوگروں کا ٹونا منتر نہیں۔ قریش بڑی حیرانی کے ساتھ بولے، پھر ہم کیا کہیں عبد الشمس کے باپ؟ ولید بولا، خدا کی قسم، اس کے کلام میں بلا کی مٹھاس ہے، وہ گویا ایک ایسا درخت ہے جس کی جڑیں بہت گہری اور مضبوط ہیں، شاخیں انتہائی میٹھے اور لذیذ پھلوں سے لدی ہیں، جہاں تم نے ان میں سے کوئی بات کہی سارا پول کھل جائے گا، جو سنے گا سمجھے گا یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ سب سے لگتی ہوئی بات یہ ہے کہ وہ جادوگر ہے، جادو اثر کلام لے کر آیا ہے، اس سے وہ باپ بیٹے میں، بھائی بہن میں، بیوی شوہر میں اور خاندان خاندان میں پھوٹ ڈال رہا ہے۔ سب یہ رائے سن کر بہت خوش ہوئے اور جلسہ برخاست ہو گیا۔ طے ہو گیا، حاجیوں کے قافلے آئیں گے تو سب یہی پروپیگنڈا کریں گے۔ حج کا زمانہ آ گیا، حاجیوں کے قافلے بھی آ گئے۔ اب وہ ہر وقت طاق میں رہتے، جہاں موقع پاتے ان کے کان بھرتے، جس کو دیکھو زبان پر یہی الفاظ تھے، محمد جادوگر ہے، جادو اثر کلام لے کر آیا ہے۔ قافلے لوٹ کر اپنے یہاں گئے، سب کو آپ کی خبر دی، اس طرح پورے عرب میں آپ کا چرچا ہو گیا۔ بہتوں کو حقیقت حال جاننے کا بھی شوق ہوا اور وہ اسی دھن میں گھر سے نکل پڑے۔ آسمان کا تھوکا اپنے منہ پر آتا ہے، مشرکوں نے آپ کے خلاف سازش کی، وہ سازش خود ان کے سر آ پڑی۔
اسلام کو مٹانے کی کوشش کی، اس سے اسلام کی اور ترقی ہوئی۔ سارے عرب میں آپ کا شعرا ہو گیا، اس کے اثرات بہت دور دور تک پہنچے۔ مشرکوں کو سب سے زیادہ ڈر اسی کا تھا، کہتے تو وہ یہ تھے کہ ہمیں آبائی دین عزیز ہیں، جان لڑا کر اس کی حفاظت کریں گے، لیکن اصل بات کچھ اور ہی تھی۔ دین سے زیادہ ان کو دنیا کی فکر تھی۔ عرب بالکل آزاد زندگی گزارتے تھے، وہاں نہ کوئی اصول تھا نہ قانون، جو جی میں آتا تھا کرتے تھے۔ ہر طرف بے حیائی اور بدکاری عام تھی، شراب نوشی اور جوئے بازی کا بازار گرم تھا، لوگ انجام سے آنکھیں بند کیے رنگ رلیوں میں مست تھے۔ پیارے نبی کی دعوت ان برائیوں کے خلاف ایک زبردست للکار تھی۔ پھر یہی نہیں، مکہ بتوں کا گڑھ تھا، لوگ دور دور سے زیارت کو آتے۔ قریش ہی ان بت خانوں کے مہنت تھے، ان آستانوں کے مجاور تھے، ان کو بھی نذرانے ملتے۔ مختلف چالوں سے یہ اچھی طرح لوٹتے تھے۔ اسلام کا پھیلنا اس کاروبار کے لیے ایک خطرہ تھا، بھلا اب وہ نچلے کب بیٹھ سکتے تھے؟ نہیں، اب ہم خاموش نہیں رہ سکتے، آج سے برداشت نہیں کر سکتے۔ اب ہمدردی کا کوئی سوال ہی نہیں، چاہے محمد ہو یا اس کے ساتھی۔ کچھ مسلمان ایسے بھی تھے جو مشرکوں کے غلام تھے، یہ ظالم انہیں بہت ہی بے دردی سے ستاتے، چاہتے کسی طرح یہ اسلام سے پھر جائیں۔ مسلمانوں سے یہ بے رحمیاں دیکھی نہ جاتی، بے اختیار تڑپ تڑپ اٹھتے۔ جو لوگ کچھ مالدار ہوتے ان مظلوموں کو خرید خرید کر آزاد کر دیتے۔ مشرکوں نے دیکھا اس طرح تو مسلمانوں کی طاقت اور بڑھ رہی ہے، انہوں نے غلاموں کو بیچنا بند کر دیا۔ سوچا خوب ناک میں دم کریں، خود ہی ساری مستی بھول جائیں گے۔ جو مسلمان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، حبشہ نہیں جا سکے تھے، ان کو یہ ظالم پہلے سے زیادہ ستانے لگے۔ وہی لوگ کیا، خود آپ کو بھی اور زیادہ ستانے لگے اور ظلم کی بھٹی میں تپانے لگے۔ حالانکہ ابو طالب کھل کر آپ کے ساتھ تھے، تمام اہل خاندان بھی آپ کے ہی طرفدار تھے۔